فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کتنے؟ ہاں 73. اور بڑا اکثریت پہ ناز ہے کہ ہم 80% ہیں. 80% جہنم میں جائیں گے. یاد 80%، 80 نہیں 90. اللہ تعالیٰ 99 بلکہ کہہ لو. صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن حکم ہوگا، اے آدم 100 میں سے 99 کو جہنم میں اور 1 کو جنت میں جانے دو. اللہ اللہ، وہ دن کیا ہوگا؟ 100 میں سے کتنے کو؟ 99 کو کہاں؟ جہنم میں، اور 1 کو. کیا حال ہوگا اس وقت؟ کر رہے ہو اکثریت پہ ناز، کر لو کر لو. 1 نبی فرماتے ہیں 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا. کتنے؟ 1 گروہ. پوچھا گیا وہ گروہ کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ ترازو جس پر میں ہوں، میرے صحابہ. آؤ، صحابہ نے چلے بنائے تھے، شدے بنائے تھے، چبوترے بنائے تھے، خانقاہیں بنائی تھی. صحابہ صوفی صاحب تھے، تھوکتے تھے صوفیت پر، صوفی تھے. صحابہ چلے چپاٹے حق ہو کے نعرے لگاتے تھے. صحابہ تسبیح ڈھکیلتے تھے. صحابہ چبوترے پوجتے تھے، جھنڈے پوجتے تھے، پنجے پوجتے تھے. صحابہ سجدے کرتے تھے، قبروں کے مجاوری کرتے تھے. اعوذ باللہ. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو. کہاں ہے اسلام؟ اسلام 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 کا تم نے بیڑا غرق کیا ہوا. تم نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کی راہوں میں تم روڑے پڑے ہوئے بیٹھے ہو، ورنہ پوری کائنات مسلمان ہوتی، پورا ہندوستان مسلمان ہوتا. لیکن تم نے اسلام کو بدنام کیا ہے اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے. یہ اسلام نہیں. اللہ ارشاد فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ. یہ تعلیمات ایک نہیں. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اللہ اللہ. نبی کے پیچھے چلنے کا فائدہ کیا؟ بولو. امتی کے پیچھے چلو گے، جہاں وہ جائے گا وہیں یار غاری میں تم بھی جاؤ گے، میڈک اور چوہے کی طرح. لیکن نبی کہاں جائیں گے؟ نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے حکم ہوگا، اے میرے نبی جاؤ جنت کے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے کھولو. سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون کھولے گا؟ میرے نبی کھولیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں دروازے پہ دستک دوں گا. اندر سے رضوان جنت پوچھے گا کون ہو؟ کہوں گا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جائے گا کہ آئیے 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 آئیے، آپ ہی کے لیے حکم ہوا ہے جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے. جنت کا دروازہ کھلے گا، میں داخل ہوں گا، میری امت جنت میں داخل ہوگی. کل امتی يدخلون الجنہ، کل امتی يدخلون الجنہ. میری امت، میری ہر امت، میری امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا. میری امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا. الا من ابا، الا مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جو انکار کرنے والا ہو. قیل ومن ابا، صحابہ نے پوچھا کون انکار کرے گا اللہ کے نبی آپ کا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا. سوچ لو سوچ لو. ہم کچھ نہیں کہیں گے. آج یہ آیات کیا ہیں؟ کس کے لیے؟ کیا انہی صحابہ کے لیے تھی؟ بولو. یہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے. یہ حدیث کس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہے؟ آخر یہی آیتیں اور یہی نصیحتیں تھیں. صحابہ کرام نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ جنت کی خوشخبری ان کو ملی کہ نہیں ملی؟ بولو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ ملی کہ نہیں ملی؟ وہ زمینوں پہ چلتے تھے اور جنت کی بشارتیں آسمانوں سے ان کے لیے اترا کرتی تھی. فرشتے ان سے مصافحہ کیا کرتے تھے. یہی وہ آیتیں اور یہی وہ تعلیمات تھیں. اب ہمارے علماء سو اور پورے علماء، انہوں نے ہمیں ٹرننگ پوائنٹ دیا. کیا دیا؟ ٹرننگ پوائنٹ. ٹرننگ پوائنٹ دیا. کیا؟ نہیں اب صرف نبی کی اتباع سے تمہیں نہیں جنت ملے گی. اب فلاں امتی کو جب تک اپنا رہبر نہیں مانو گے، اپنا قائد اور امام نہیں مانو گے، تب تک نجات تمہیں نہیں ملے گی. فلانے امام کو مانو. اس نے کہا فلانے امام کو مانو. اس نے کہا ہمارے مذہب پہ چلو. اب مذہبیں بنائے گئے. کیا بنائے گئے؟ مذہب بنائے گئے. تم مسلمان ہو گئے ہو، کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے. ایک آدمی ہمارے ہاں مسلمان ہوا، عبد الرحمن
राजस्थान का। जब वालेकुम कहने के वालेकुम सलाम, भाई मुसलमान हो गए? कहा हाँ। अच्छा मुसलमान हो गए, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताओ कौन से मजहब पे चलने हो? मुसलमान हो गए हो, अब कौन से मजहब? कहा इस्लाम। कहा नहीं नहीं, मेरा मतलब कुछ और है। कहा क्या है? कहा इस्लाम तो है ही है, तुम मुसलमान हो गए, इसमें मजहब है। कहा कौन सा मजहब? मजहब का क्या मतलब? बोले मतलब हनफी हो कि शाफई हो कि मालिकी हो कि हम्बली हो, कादरी हो, चिश्ती हो, रे क्या हो आखिरकार? तो बोले हमें तो कुछ भी नहीं मालूम, हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन बताया उस पे हैं। कहे नहीं नहीं, ऐसे नहीं जन्नत मिलेगी जब तक किसी न किसी मजहब और कैटेगरी में नहीं आओगे। कहा ये कैटेगरी तो काफिरों में भी है, तो वो कैटेगरी छोड़कर तो हम इसमें आए हैं कि इस्लाम में कोई कैटेगरी नहीं, सारे मुसलमान एक है, एक अल्लाह, एक नबी।